اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ اپنی بائبل میں سے یعقوب 3 باب کھولیں۔ میں یعقوب کی ساری کتاب پر تعلیم دے رہی ہوں۔ آج رات ہم 3 باب پر ہیں، جو کہ بائبل کا ایک بہت ہی خاص باب ہے، کیونکہ یہ ہم سب سے زبان کی قوت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے بہت 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 سال اپنی مسیحی زندگی میں الفاظ کی قوت پر کوئی تعلیم یا پیغام سنے بنا گزارے۔ مجھے بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں وہ میری زندگی پہ کچھ اثر ڈال سکتا ہے۔ میرا مطلب میں اتنی سمجھدار تھی کہ سمجھ سکوں کہ کبھی میں نے ایسی باتیں بھی کی ہیں جس سے لوگ مجھ پر مشتعل ہو گئے، لیکن میں نے کبھی بھی حقیقی طور پر زبان کی قوت کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ شاید آج شام یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، اور میں آج دوپہر کو سوچ رہی تھی، آپ جانتے ہیں میں اس کا اندازہ محض اس سے نہیں کر سکتی کہ آپ ٹی وی پر پروگرام دیکھتے ہیں یا کوئی آپ کو یہاں بطور مہمان لے کر آیا ہے، یا آپ کسی چرچ جاتے ہیں یا کچھ بھی، تو آپ اپنے الفاظ کی قوت کے متعلق سیکھ چکے ہیں۔ یقیناً آج شام یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہیں کہ جن کے لیے یہ بالکل نئی بات ہو، اور خاص کر بہت سے لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں جن کے لیے یہ بالکل نیا پیغام ہے۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مثال 18:21 میں لکھا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں۔ یہ تو خاصی دلیرانہ بات ہے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے موت یا زندگی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں سنوار سکتے ہیں، انہیں چور چور کر سکتے ہیں، یا پھر یہی سب ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس بات کو ابھی اسی وقت کہہ دوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں یہ کہنا بھول جاؤں۔ سب سے بدترین کاموں میں سے ایک کام جو ہم کبھی کر سکتے ہیں وہ اپنے ہی منہ سے اپنے متعلق تعریف کرنا یا منفی باتیں کرنا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے لیے بری باتیں کہتے ہیں، اوہ میں کتنی بے وقوف ہوں، کتنی بے عقل ہوں، میں کبھی کچھ ڈھنگ سے نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ ہے میں گوار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ چاہے کوئی بھی بات ہو، میں واقعتاً آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا مت کریں۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی زندگی پر بہت سا اختیار رکھتے ہیں۔ آمین۔ ہمیں اس طرح بات کرنا سیکھنا ہے جس طرح خدا کلام کرتا ہے، اس طرح نہیں جس طرح شیطان بات کرتا ہے یا دنیا بات کرتی ہے، بلکہ حقیقی طور پر خدا کے کلام کو یاد کریں اور کلام سے متفق بات کریں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو کھاتے ہیں۔ لکھا ہے آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں اور جس سے سیر ہوتے ہیں وہ ہمارے بدن کا حصہ بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حد تک ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہم حقیقتاً خدا سے ہر روز کے لیے مدد مانگیں۔ میں خدا سے ہر روز کہتی ہوں کہ میرے منہ پر اپنا نگہبان بٹھا۔ ہر ایک دن میں خدا سے اپنی زبان پر قابو پانے کے لیے مدد مانگتی ہوں، ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کوئی بھی خدا کی مدد کے بنا اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید آپ کو اس کلام کی ضرورت ہے؟ میں نہیں جانتی، صرف تسلی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ متعلقہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ضروری ہے، اور میں نے زبان پر بہت 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 مرتبہ تعلیم دی ہے۔ یعقوب 3 باب 1 سے 10 آیت، اور اس دوران میں کچھ باتیں کروں گی۔ اے میرے بھائیو، تم میں بہت سے استاد یعنی الزام لگانے والے یا ملامت کرنے والے نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے کیونکہ ہم عام لوگوں سے بڑھ کر جواب دہ ہیں۔ اور میں اس بات کو سنجیدگی سے لیتی ہوں کیونکہ میں بائبل ٹیچر ہوں، لیکن سچ کہوں تو ہم سب کو ہی اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ والدین میں سے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے استاد ہیں۔ اگر آپ اپنے کام کی جگہ پر اکلوتے مسیحی ہیں تو دراصل آپ آس پاس کے لوگوں کے بنا جانے ان کے استاد ہیں۔ لیکن میری زندگی میں چند ایسے مواقع آئے، شکر ہے ایسا چند سال پہلے ہوا، جب میں نے دوسرے بائبل ٹیچرز کے بارے میں کچھ
باتیں کہیں جو کہ کچھ اتنی اچھی نہیں تھی. اور میرا مطلب میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا, لیکن میں نے ایک شخص کے بارے میں کچھ کہا جو کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور اپنی تعلیم کو لے کر سب طرف چلا گیا. اور آپ جانتے ہیں پھر میں نے کسی اور کے بارے میں کچھ اور کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی تعلیم میں کسی بھی طرح کا کوئی مسا ہے, اور یہ دونوں مختلف مواقع پر ہوا, اور دونوں مرتبہ خدا میرے ساتھ بہت بہت سنجیدگی سے پیش آیا. پہلے موقع کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا. میری خدمت میں ایک ایسا دور آیا جہاں مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پہ مسا نہیں رہا, اور آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ بھی بناوٹی نہیں کرتی. سو یہاں اگر خدا کا مسا نہ ہو تو میں بڑی مصیبت میں پڑ جاؤں گی, کیونکہ میں گھنٹوں بولتی رہتی ہوں. اب سنیں, اس میں کچھ نہ کچھ تو خاص ہے, ورنہ میں خود یا لوگ اسے کبھی نہ سنیں. میں بہت ہی گہرے طور پر خدا کے مسا پر انحصار کرتی ہوں, اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتی. آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. جب میں کہتی ہوں مسا, میں اسے آسان کرتی ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں خدا کی حضوری اور اس کی قدرت ہے. مسا بہت بہت ضروری ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ آج صبح میں سوچ رہی تھی کہ ایک بات جس میں ہم اپنی زندگی پہ ٹھہرے ہوئے مسا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ لوگوں سے ناجائز سلوک کرنا ہے, اور وہ بات جس سے ہم اپنی زندگی میں مسا کو بڑھا سکتے ہیں لوگوں سے اچھا سلوک اور محبت میں چلنا ہے. کیونکہ مسا ایسے ہے جیسے خدا کی آپ کی زندگی پر مہربانی کو برسانے کا ایک طریقہ ہے. جب آپ مسا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, جب خدا آپ پر مہربانی کرتا ہے, دروازے آپ پر اس طرح سے کھلتے ہیں کہ آپ بالکل حیران رہ جاتے ہیں. لوگ آپ کے حق میں اچھے کام کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. سو ہمیں مسا کو انتہائی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. سو آپ نے دیکھا, جب میں یہاں کھڑی ہوتی ہوں تو جو میں کرتی ہوں میرے لیے ذرا سا بھی مشکل نہیں, کیونکہ میں اس کے لیے مسا کی گئی ہوں. سو اگر یہ مشکل ہو جائے تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے کہ اگر مجھے گھڑی اسی غرض سے دیکھنی پڑے کہ مجھے خود کو اور کتنی دیر سننا پڑے گا, تو میں جانتی ہوں کہ میں ایک بڑی مصیبت میں ہوں. اور عام طور پر مجھے کہنے میں مشکل نہیں ہوتی, اکثر میرے پاس کہنے کے لیے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اس کے مقابلے میں جتنا وقت میرے پاس ہوتا ہے, سو میں اس دور سے گزری کہ جب مجھے لگا کہ اب روح کا مسا نہیں ہے کہ میں تعلیم دے سکوں, اور ہم میٹنگ سے گھر جائیں گے اور میں ڈیو کو کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بیکار تھا, اور وہ کہیں گے نہیں پیغام تو بہت اچھا تھا, اور میں اس طرح کہ میرے لیے تو کل رات کلام سنانا بہت مشکل تھا. جی یقیناً آپ یہ سب نہیں بتا سکتے. یہ لگاتار 3 ہفتے تک ہوتا رہا, اور پھر میں نے کہا میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی, کچھ تو گڑبڑ ہے جسے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. سو اگلے روز ڈیو میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں تمہارے لیے دعا کر رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے. جی میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا, اور میں انتظار نہیں کر سکتی تھی. انتظار بے حد مشکل, اور میں سننے کو بیتاب تھی. اور جانتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا؟ سنیے. اوہ اچھا, آپ کے خیال میں آپ میرا مسئلہ جانتے ہیں. اچھا, تو میں بھی چند ایک چیزوں پر بات کر سکتی ہوں جو میں سوچ رہی ہوں. اور میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کیا لگتا ہے. اور انہوں نے کہا دیکھو, انہوں نے کہا یاد ہے اس رات جب ہم فلاں شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور یاد ہے تم نے اس شخص کے بارے میں اس طرح کی بات کہی تھی. انہوں نے پاسٹر کا نام لیا اور مجھے یاد آ گیا. ڈیو نے کہا تمہارا مسئلہ اسی چیز سے جڑا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ خدا چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو. اور میں نے فوراً کہا ہاں آپ نے بھی وہی کہا. آپ جانتے ہیں ہم اتنی آسانی سے کسی کی مدد نہیں لیتے ہیں نا. ہاں آپ نے بھی وہی کہا. انہوں نے کہا میں ٹیچر نہیں ہوں اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اور میں سوچنے لگی آپ کو کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے, مجھے ہی کیوں مسئلہ درپیش ہے. جی یہاں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم میں سے جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے, اس لیے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا آج شام کو آپ کو سکھانا بھی احتیاط نہ کروں تو میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ اب مجھے واقعتاً اس بات کے لیے ایک قدم اور آگے رکھنا ہوگا کہ میں خدا سے ہر طرح کی مدد جو میں لے سکتی ہوں لوں, اور اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے ساتھ احتیاط برتوں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں, اپنے بچوں کو کبھی
کچھ ایسا کرنے کے لیے نہ کہیں جو آپ خود نہیں کر رہے. ایک بار پھر یہ بات کرنا چاہتی ہوں, انہیں ایسا کرنے کے لیے نہ کہیں جو آپ خود نہیں کر رہے. ہمیں صرف باتیں کرنے والا نہیں بننا, بلکہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ جیتے کیسے ہیں. سنیے, میں نے اس بات کی اہمیت کو جانا کہ خدا کے نزدیک میرے الفاظ کو ٹھیک کرنا کتنا اہم تھا. کیا یہ بیکار سی بات نہ ہوتی اگر میں یہاں کھڑی ہو کر انجیل کو مسا سے بھر کر سنانے کی کوشش کرتی اور پھر اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور لوگوں کے متعلق فضول اور من گھڑت باتیں کر رہی ہوتی اور منفی اور تنقیدی قسم کا رویہ اپنائے رکھتی. ہمیں قدم پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ بات پہ بات کرنے کی. یعقوب 3:2 میں لکھا ہے, اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. سو وہ کہہ رہا ہے اگر ہم کبھی بھی اتنے مضبوط ہو پائیں کہ اپنے منہ پر اختیار رکھتے ہوں تو ہم اپنی زندگی کی باقی تمام باتوں میں بھی با اختیار ہوں گے. آمین. اگر ہم اس پر قابو پالیں جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو جو ہمارے منہ میں جاتا ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں ہوگا. بہت شکریہ کہ کسی نے مجمع کو گرمایا اور پرجوش کیا. آپ کو پتا ہے ہم لوگ ہمیشہ ہی کتنی طرح کی ڈائٹس پر رہتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں کیا جا رہا ہے اور ہم ڈائٹ کرتے ہیں. شاید ہمیں اس کی بھی ڈائٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے. کچھ عرصے کے لیے اپنے الفاظ کا روزہ رکھنے کے متعلق کیا خیال ہے؟ آمین. تیسری آیت ہے کہ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ پر لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. چلیے اس پر غور کرتے ہیں. ایک بڑے گھوڑے کا وزن 2200 پاؤنڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے منہ میں لگائے گئے دھات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے قابو کیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی تمام تر زندگی میں وقوع پذیر ہونے والی بہت سی باتوں کو فقط اپنی زبان کو قابو میں کرنے سے اپنی اختیار میں کر سکتے ہیں. ہم نے آج صبح یعقوب 1:26 میں پڑھا کہ سچی دینداری اپنی زبان کو قابو میں کرنا ہے, اور میں نے کہا ہم اپنے بارے میں فقط اپنے آپ کو سننے سے بہت کچھ جان سکتے ہیں. دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے صرف ایک کی بات نہیں کر رہی. یقیناً آپ سب جانتے ہی ہوں گے ایک بڑے بحری جہاز کا وزن تقریباً 220,000 ٹن ہوتا ہے, اور اس جہاز کے سفر کو ایک پتوار اور کسی مرد یا عورت کے ذریعے جو کہ مانجھی کہلاتا ہے قابو کیا جاتا ہے. یہ مثالیں دی گئیں تاکہ بتایا جا سکے کہ دیکھو بھلے ہی زبان ایک چھوٹا سا حصہ ہے, انتہائی چھوٹا, تو بھی ہماری زندگی پہ اس چھوٹی سی چیز کا بے حد گہرا اثر ہے. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ خدا کے فضل کی بدولت اپنے بولنے کے طریقے کو بدل پائیں, اور اگر میں خدا کے فضل کے وسیلہ اپنے بولنے کو بدل سکوں تو یہ ہماری زندگیاں بدل دے گا, اور یہ واقعتاً ہمارے حالات پر اثر انداز ہو کر انہیں بدلنا شروع کرے گا. اس کے لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اپنے مسائل کے متعلق کس طرح بات کرتے ہیں. بہت محتاط رہیں کہ جب آپ مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو کس طرح کلام کرتے ہیں. اپنے لیے منفی بولنے کے متعلق بے حد محتاط رہیں. اپنے مستقبل کے لیے الٹی سیدھی باتیں نہ کہیں. ایسی باتیں جیسے مجھے کبھی کچھ نہیں ملے گا, لوگوں کو کام سے نکالا جا رہا ہے اور یقیناً میں ہی ہوں جسے نکالا جائے گا, میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا. آئیے ذرا عقل سے کام لیتے ہیں اور واقعی جو بائبل کہتی ہے اس پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں. اور میں آپ کو سچائی سے بتاؤں گی, میں ان باتوں کا مطالعہ 40 سال سے کر رہی ہوں. خدا نے مجھے الفاظ کی قوت کے متعلق مکاشفہ دینا شروع کیا اس سے پہلے کہ میں کسی کو اس پر پیغام سناتے ہوئے دیکھتی, اور اب بھی میں یہ مانتی ہوں کہ میں اسے مکمل طور پر نہیں سمجھی کہ ہمارے الفاظ میں کتنی قوت ہے, اور مجھے پرواہ نہیں بھلے ہی آپ نے یہ 50 لاکھ مرتبہ سنا ہو. آپ کا آج شام یہاں ہونا آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا, کیونکہ بار بار جب ہم اس کو سنتے رہتے ہیں, شاید چند دن کے لیے, لیکن یہ کم از کم ہمیں محتاط ضرور کرتا ہے. آمین. اور پھر شاید خدا اس کے ساتھ ہی ہمیں کوئی دوسرا سبق بھی دے دے. کیا یہ زبردست نہیں کہ صرف الفاظ سے
ہم کسی کے دن کو بدل سکتے ہیں۔ سوچئے کہ صرف آپ کے لبوں کے اندر ہی کتنی زیادہ طاقت ہے۔ آپ کسی کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ میرا مطلب میں نے لوگوں سے چند باتیں کی، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور ان کو کہتے سنا کہ آپ نے میرا دن خوشگوار بنا دیا۔ کیا زبردست بات ہے جب آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے کسی کے دن کو بہت برباد بھی کیا ہے، ان کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں کر کے۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا میرے منہ کو استعمال کرے، نہ کہ ابلیس۔ اسی طرح زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے، اور دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جنگل میں بھڑکنے والی آگ سے ہم سب واقف ہیں۔ اس آگ کے بھڑکنے سے لاکھوں ایکڑ جنگل ہر طرح کے گھروں کے ساتھ تباہ و برباد اور راکھ ہو سکتا ہے، اور اکثر اس کی شروعات ایک ننھی سی چنگاری سے ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی جسے کوئی اس جنگل میں پھینک دے، یا کہیں جل رہی آگ سے نکلی ایک چھوٹی سی چنگاری، اور وہ پورے کے پورے جنگل کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان مسائل کو جانتے ہیں جو ہم اپنے لبوں کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے اس پر غور کرتے ہیں۔ زبان تو اکثر خدا کی تحقیر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور ہمارے پڑوسی انسانوں کو زخمی کرنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ چرچ میں پھیلے بہت سے فتنوں کی جڑ ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ یہ فتنے کیا ہیں؟ نوک جھونک، بحث و تکرار، گرما گرم تنازعات اور دل میں پلنے والا غصہ ہم اپنے اپنے چرچ میں مسا کی توقع کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ہم تو ہر ہونے والی بات کے بارے میں کہانیاں گھڑنے میں لگے ہیں۔ سنیے، اگر آپ کو وہ جگہ اچھی نہیں لگتی جہاں آپ ہیں اور آپ اتنے ہی ناخوش ہیں تو آپ کہیں اور جا سکتے ہیں۔ وہاں مزید رہنے سے مسائل پیدا نہ کریں۔ یہ دنیا میں جھگڑے اور فساد کی جڑ ہے۔ رشتے زبان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، زبان ہی کی وجہ سے نوکریاں چلی جاتی ہیں، ترقی کے مواقع چھن جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے، جبکہ یہ ہمارے اعضاء میں سب سے چھوٹا عضو ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا اگر ہم یعقوب میں زبان کے تعلق سے کی گئی ہر بات پر غور کریں۔ چھٹی آیت ہے کہ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ زبان سے بہت سی باتوں کی شروعات ہوتی ہے، اچھی یا بری۔ یہ جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے کہ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ سنیے، اب 2 حوالے ایسے ہیں جو کہ تقریباً ہر روز دعا میں کہتی ہوں۔ میں ان حوالوں کا اقرار اور ان سے دعا کرتی ہوں، اور میں انہیں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ پہلا حوالہ زبور 141 کی 3 آیات ہیں۔ داؤد بادشاہ کی دعا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگہبانی کر۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ خدا میرے منہ پر پہرا بٹھا تاکہ اپنے لبوں سے تیرے خلاف گناہ نہ کروں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر تو میری مدد نہ کرے تو میں آج کے دن زیادہ صبر نہ کر پاؤں گی اور وہ کچھ کہہ جاؤں گی جو نہیں کہنا چاہیے۔ زبور 19 کی 14 آیت، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ لہذا اب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں صرف بری باتیں کہنے سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ اگر سچ کہوں تو ہمیں صحیح باتیں کہنے کے متعلق زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح باتیں کرنے پر غور کریں گے تو برائی کو آپ کی زندگی میں گھسنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرا خیال اکثر و بیشتر ہم اس طرح کا کلام سنتے ہیں اور ہم صرف منفی پہلو پر غور کرتے ہیں کہ اچھا میں کوشش کروں گی کہ ایسا نہ کروں، میں کوشش کروں گی کہ ویسا نہ کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بری باتوں سے پرہیز کا سب سے بہترین طریقہ اپنے منہ کو اچھی اور مثبت باتوں سے بھرنا ہے۔ شاید آپ نے مجھے پہلے بھی اس پر بولتے ہوئے سنا ہو،
لیکن میری اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات تھیں اور خدا نے میری زندگی میں کام کرنا شروع کیا اور سکھانے کے ساتھ ساتھ میں سن بھی رہی تھی. اس نے کام کرنا شروع کیا اس حقیقت کو لے کر کہ میں بے حد منفی تھی. میرے بچپن کا دور بہت ہی منفی تھا. میں منفی لوگوں کی صحبت میں بڑی ہوئی اور میں نے اسی طرح کا منفی برتاؤ کرنا سیکھا. اور میرا کچھ ایسا رجحان تھا کہ اگر آپ کچھ بھی اچھا ہونے کی امید نہیں کرتے تو اچھا نہ ہونے پر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا. آپ میں سے کتنے لوگ ایک منفی فضا کے زیر اثر بڑے ہوئے ہیں جہاں آپ نے صرف منفی باتیں اور شکایات اور ہر وقت کا رونا دھونا سنا ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں آپ تھے وہاں سے جہاں آپ جانے کو ہیں وہاں تک کا سفر کیسا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب وہ لوگ جن کے ماں باپ ان کے ساتھ مثبت رہے اور ان کی اخلاق کی اصلاح کی، حوصلہ افزائی کی، انہیں بنایا سنوارا، ان سے اچھی اور بھلی باتیں کہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی برکت ہے. اور آپ کو ہر روز ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے مشکلات کو سہا تاکہ آپ اپنے آپ میں اچھا محسوس کریں. آمین. میں انتہائی درجے کی منفی شخصیت تھی اور خدا نے میری زندگی میں کام کرنا شروع کیا تاکہ میں منفی نہ رہوں. بہت سے مہینے گزر گئے، میں نے اپنی زندگی میں خاطر خواہ بدلاؤ کو نہ دیکھا. میری زندگی میں اب تک بہت سے مسائل تھے، سو میں نے جا کر خداوند سے شکایت کی کہ وہ دیر کر رہا ہے، کیونکہ مجھے لگتا میں تو اپنا کام کر رہی ہوں مگر وہ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دے رہا. سو اب خداوند میں تو بہت لمبے عرصے سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں منفی باتوں سے دور رہوں اور میں منفی باتیں نہیں کر رہی، لیکن میرے حالات میں کچھ تبدیلی نہیں آئی. اور اگلی بات جو میرے دل میں آئی، ٹھیک ہے تو نے منفی باتیں تو کہنا بند کر دی ہیں لیکن تو نے اب تک مثبت باتوں کو کہنا شروع نہیں کیا. سو آپ نے غور کیا کہ یہ زیادہ بری باتیں نہ کہنے کے متعلق نہیں ہے بلکہ ان بری باتوں کی جگہ اچھی باتوں کو دینے کے متعلق ہے. سو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ کیسے کیا، لیکن میں نے اقرار ناموں کی ایک فہرست بنائی. وہ کل ملا کر 65 تھے اور دراصل وہ میری ایک کتاب میں ملتے ہیں جو میں نے الفاظ کی قوت پر لکھی، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں میں کلام سے جوڑ سکتی ہوں. اور میں نے وقت لگا کر پوری تسلی کی کہ اس کے لیے کلام کا حوالہ ہے، کیونکہ میں اس طرح نہیں سکھاتی کہ بس آپ جانتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ من چاہی چیزوں کی انجیل. مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ ہر طرف گھومتے اور خود کو کروڑ پتی کہتے ہیں تو اس سے آپ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنا بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے جس کی کوئی منطق نہیں ہے، لیکن ہم وہ تمام تر خاص چیزیں پا سکتے ہیں جن کے بارے میں خدا بتاتا ہے اگر ہم خدا کے ساتھ سچائی سے اور متفق ہو کر چلیں. کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم وہ تمام چیزیں پا سکتے ہیں جو خدا بتاتا ہے اگر ہم خدا کے ساتھ متفق ہو کر چلیں. دو لوگ متفق ہوئے بنا ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم خدا کے ساتھ ڈھنگ سے نہیں چل سکتے اگر ہم اس کے کلام اور وعدوں سے اتفاق نہ کریں. سو میں کبھی ایسی باتیں نہیں کہوں گی کہ میرے پاس کبھی زیادہ پیسے نہیں آئیں گے. میں کہتی ہوں میرا خدا یسوع مسیح کے فضل کی دولت کے وسیلہ میری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. آمین. میں یہ نہیں کہتی اچھا اب فلو پھیلا ہوا ہے مجھے ہو کر ہی رہے گا. میں کہتی ہوں یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے اور وہ مجھے تمام بیماریوں اور وبا سے بچاتا ہے. میں سچ کہوں گی اگر ہم گلے میں ایک ٹیپ ریکارڈر لٹکا کر گھومیں مجھے اس بات کو مکمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا؟ آپ بالکل سمجھ رہے ہیں یہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ ہم ان باتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ آدھا وقت تو ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہم ایک دن لیں اور وقت کا پہیہ گھما کر ذرا غور کریں تو ہم سن پائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں میری زندگی میں زہر گھل چکا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ڈرگز لینا نہ شروع کر دیں، میری بیٹی کہیں بری صحبت میں نہ پڑ جائے. مجھے ڈر ہے، یہ ڈر ہے، وہ ڈر ہے. ہمیں اس قسم کی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل اسی قسم کی باتیں ہیں جو دشمن ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں اپنے منہ سے کہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ان سے کچھ کام لے سکے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ الفاظ قوت کے ذخائر ہیں. خدا نے دنیا کو الفاظ سے تخلیق کیا، سو الفاظ کے اندر بہت ہی زیادہ قوت ہوتی ہے. سو میں نے اقرار ناموں کی یہ فہرست بنائی اور جب میں نے ان باتوں کا اقرار دن میں 2 مرتبہ کرنا شروع کیا تو اس میں سے کوئی ایک بھی بات میری زندگی کی حقیقت نہیں تھی، ایک بھی. اور جانتے ہیں آج ان میں سے ہر ایک بات میری زندگی کی سچائی اور حقیقت ہے، ہر ایک بات جو اس فہرست میں شامل ہے. میرے شوہر کے پاس اقرار ناموں کی فہرست ہے جو وہ کرتے ہیں. اگر ہم وہ کہنا شروع کریں جو خدا کہتا ہے تو ہم اپنی زندگی میں اور زیادہ مافوق الفطرت مدد کو دیکھیں گے. جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے سو صرف بری باتوں کو کہنے سے پرہیز نہ کریں بلکہ اچھی باتیں کہنا شروع کریں. جانتے ہیں الفاظ بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اور وہ ہماری زندگیوں پر ہماری سوچ سے بڑھ کر اثر انداز ہوتے ہیں.
اپنی باتوں کو خدا کے کلام سے ہم آہنگ کرنا آپ کو فتح مند زندگی کی منزل تک لے جاتا ہے۔